سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا ولا یطأ عقبہ رجلان۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کھانا کھاتے وقت ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے ہوں، اور نہ کبھی یہ دیکھا پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی میں، کہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہوں۔ نہ یہ دیکھا کہ آپ نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہو، نہ کبھی یہ دیکھا کہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے گارڈ کے طور پر لوگ چل رہے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت قائم کی، اس معاشرت کی بنیاد اخوت ہے۔ اخوت کا مطلب برابری کا رشتہ۔ باپ بیٹے کا رشتہ برابری کا نہیں ہوتا، لیکن دو بھائیوں کا رشتہ برابری کا ہوتا ہے۔ بھائی بڑا ہے تو اس کا احترام کیا جائے، بھائی چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کی جائے، لیکن ہوتی دونوں میں برابری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل بھی ہیں، 30 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بھی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں چیف جسٹس بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، تو دنیاوی اور دینی اعزازات حاصل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اپنے صحابہ کے درمیان تو اس طرح سے نہیں رہتے تھے جس طرح ایک غلام اور آقا رہتے ہیں، بلکہ اس طرح رہتے تھے جس طرح دو بھائی رہتے ہیں یا بھائی آپس میں رہتے ہیں۔ اتنا فرق تھا کہ آپ بڑے بھائی کی حیثیت میں رہتے تھے، آپ کے صحابہ چھوٹے بھائیوں کی حیثیت میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں جو بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، جب وہ کھانا کھاتے تھے تو ٹیبل اس طرح سے اوپر تک ٹیبل بنے ہوتے تھے کہ اس کی کے کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے، ٹیک لگا کے یوں کھائیں اور کھانا کھا رہے ہیں، نیچے اس کے لیے جھکنا نہ پڑے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کھانا دسترخوان پہ کھایا۔ دسترخوان پہ کیا ہے کہ کھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، جس سے اظہار ہے عاجزی کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر آپ کے صحابہ بھی ہیں تو آپ کے ساتھ برابر ہو کے، آپ اگر آگے ہیں تو تھوڑا آگے ہیں، ایسا آگے نہیں ہے کہ آپ آگے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے جس طرح گارڈ چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح گارڈ چل رہے ہوں، اس طرح نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بھی برابری رکھی، چلنے میں بھی برابری رکھی، رہنے سہنے میں بھی برابری رکھی، اور آپس کے تعلقات میں بھی برابری رکھی۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں ہمارا دین دے رہا ہے، اور اسی تصور کی بنیاد پر مسجد میں جس طرح ہماری تربیت ہوتی ہے کہ سب ایک ہو جاتے ہیں، دین کا تصور یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں سب ایک ہو جاتے ہیں، محلے میں بھی سب ایک ہوں۔ آپ کا بڑا کاروبار ہے، آپ کا بڑا بنگلہ ہے، یا آپ کا اپنے گھر میں ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر ہے تو سب برابر، مال والا بھی غریب بھی، سب اس طرح سے جیسے آپس میں بھائی رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔